یہ خوشیاں ہم کس طرح بانٹیں. ہم دونوں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, پورا بلوچستان کو ہم نے اپنی طرف مخاطب کیے ہیں اور خوشیاں بانٹ رہے ہیں. عید کا خود نام اگر دیکھیں خوشیوں کا ہے, لیکن آج ہم پورے بلوچستان کے جو 6-7 زبانوں کے ایک گلدستہ ہے ان سے سب ہم مخاطب ہے, تاکہ وہ ہماری ایک ہی بات کو ہمارے قومی زبان میں وہ سمجھے. کیا کہیں گے آپ کے کشان خان؟ بہت بہت شکریہ علی احمد ریکی صاحب, اللہ پاک آپ کو بھی عزت دے جو عزت آپ مجھے دے رہے. دیکھیں آپ نے مجھے سینئر کہہ دیا, لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ آپ خود سینئر ہیں اور میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے. اور مجھے خوشی اس چیز کی ہوتی ہے کہ مجھے ایسا پلیٹ فارم ملتا ہے جس میں میں اپنے سینئرز کے ساتھ ایک ہی پلیٹ فارم, ایک ہی اسٹیج شیئر کرتی ہوں. تو بہت بہت شکریہ علی احمد ریکی صاحب. اور جس طرح آپ نے کہا نا کہ خوشیوں کی بات ہو رہی ہے, تو سنو بلوچستان ہمیشہ خوشیوں میں اپنے لسنرز, اپنے سامعین, اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہا ہے. سنو بلوچستان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. ایک بار پھر سے سب کو کہتی ہوں کہ میری طرف سے, سنو بلوچستان کی پوری ٹیم کی طرف سے, علی احمد ریکی صاحب کی طرف سے آپ سب کو دلی عید مبارک ہو. خوشیاں بکھیرتے رہیں, کیونکہ جو لوگ خوشیاں بکھیرتے ہیں, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, ان کے دامن پھولوں سے اور خوشیوں سے بھر جاتے ہیں. اور آج ہے قربانی کی خوشبو. تو علی احمد ریکی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ بھئی قربانی کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے, لیکن میں نے ایک اور چیز اس میں دیکھی ہے کہ خوشیوں کی بھی ایک خوشبو ہوتی ہے, ہر لمحے کی ایک خوشبو ہوتی ہے. مطلب میں نے ریکی صاحب سے ایک چیز کہی جس میں وہ بھی میرے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں. ہمارا جو ہے نا مطلب ملنا جلنا رہتا ہے. کبھی میں اپنا شو کر کے جا رہی ہوں تو میرے بعد جو آر جے آ رہی ہیں یا آ رہے ہیں, میل ہو فیمیل ہو, ہمارا انٹریکشن ہوتا رہتا ہے. لیکن اس خاص دن پہ جب میں کسی سے مل رہی ہوتی ہوں یا وہ مجھ سے مل رہے ہوتے ہیں, ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے, ایک الگ ہی تاثیر ہوتی ہے. تو سر نے بھی کہا ہاں بھائی یہ خوشیوں کی جو ہے نا ایک الگ سی خوشبو ہوتی ہے. تو خوشیوں کی خوشبو میں سر نے بڑی اچھی باتیں کہی. میں چاہوں گی کہ سر دوبارہ سے ان باتوں کو کوٹ کریں. جو 3 دن ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے, کون سی دیکھو نا کہکشاں خان, اگر ہم دیکھیں کہ عید کی قربانی کی جو خوشیاں ہیں, قربانی کی اگر ہم لے لیں, ظاہر عید کے دن سے قربانی ظاہر کاٹی جاتی ہے. اکثر لوگ خود کاٹتے ہیں یا پھر جو کسائی وغیرہ کو کال کرتے ہیں وہ کاٹ لیں, لیکن جب تک ہم ظاہر اس کی جو کٹائی وغیرہ میں لگے رہتے ہیں تو سب سے پہلے کلیجیاں جب نکالتے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارے جو گھر میں بہن اور والدہ اور بہو ہوتی ہے تو وہ فوراً ان کو جو ہے پکا کے پہلی تو خوشبو ہم یہاں سے لے لیتے ہیں کہ کلیجی کے جو کیا اس کے جو خوشبو ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر ان کی جو تقسیم ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے پاس قربانی نہیں کی ہے پڑوسیوں نے, ان کا تیسرا حصہ نکال کے ان میں تقسیم کرنا, یہ بھی ایک بہت بڑی اور وہ جو خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے پڑوس کے گھر میں جو آپ کھا رہے ہوں, آپ کے پڑوس میں بھی وہی جو ہے کھائی جاتی ہے. پھر یہ ظاہر ہے یہ پھر جو پہلا دن ہوتا ہے وہ آپ گھر میں ہی بیٹھے ہو, کوئی عزیز رشتہ دار بہن بھائی وغیرہ قریبی پڑوسیاں آ جاتے ہیں, مل جاتے ہیں. دوسرا دن ہم دیکھیں کہ جو سسرالیوں کا ہوتا ہے, سالیوں کی ہوتی ہے, سالے کے ہوتے ہیں اور باقی اس کی ہوتی ہیں. جو تیسرا دن ہے جو ٹیلی فون کالر نے آج جو ٹیلی فون کیا, کیوں کہتے جی ہم ہمارے جو کالج یونیورسٹی یا بزنس یا دوسرے کمیونٹی کے جو دوست ہوتے ہیں ہم پکنک پہ چلے جاتے ہیں, لیکن وہ اپنا پکنک مناتے ہیں, لیکن ہم اور آپ یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھ کر ان کو پکنک میں ہی محسوس کرا لیتے ہیں تاکہ وہ انجوائے کر لے ہماری باتوں سے. اور ان کی بھی ٹیلی فون جب آ جاتی ہے ہمارا پروگرام جو ہے دوبالا ہو جاتا ہے. واہ جی واہ, علی احمد ریکی صاحب نے کتنی اچھی بات کی. اچھا مجھے نا ایک چیز سر اچھی لگتی ہے کہ مطلب میں جب بھی اپنا شو کرتی ہوں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے, آئی ڈونٹ نو کہ میرے دوسرے آر جیز بھی اس طرح سمجھتے ہیں کہ نہیں, مطلب جب میں اپنے لسنرس کے ساتھ انٹریکشن کرتی ہوں, میرا جب شو چل رہا ہوتا ہے, میں کوئی بات کر رہی ہوتی ہوں یا وہ مجھ سے کوئی بات کر رہے ہوتے, تو میں الگ ہی دنیا میں پہنچ جاتی ہوں. مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں واقعی پکنک پہ ہی نکلی ہوں اور اپنے گھر سے جب میں شو کرنے کے لیے آئی ہوں آج اور کل عید کے یہ جو 2 دن میں نے شو کیے ہیں, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یار دیکھو مجھے جا کے نا لوگوں سے گپ شپ کرنی ہے, ان سے باتیں کرنی, ان کی جو دل کی خوشیاں ہیں وہ میں نے سننی ہے اور وہ میرے دل کی خوشیاں سن رہے ہیں, میری زبان سن رہے ہیں, مجھ سے باتیں کر رہے ہیں. یہ وقت دینا بھی نا خوشیوں کی سب سے بڑی خوشبو ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں آج کے دور میں اگر آپ کسی کو سب سے قیمتی سب سے مہنگا ترین تحفہ دے سکتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت کسی کو دے رہے ہیں. جیسے ہمارے لسنرز ہمیں اپنا قیمتی وقت دے رہے ہوتے اور ہم ان کو اپنا قیمتی وقت دے رہے ہوتے.
کیونکہ وقت ایسی چیز ہے کہ یہ میں واپس نہ کسی سے لے سکتی ہوں، نہ کوئی مجھ سے وہ وقت واپس لے سکتا ہے. وقت ایک بار چلا گیا، یہ وقت نکل گیا تو وہ نکل گیا. اسی طرح جہاں ہم بات کر رہے ہیں خوشیوں کی، تو میں ضرور چاہوں گی کہ ان خوشیوں میں کچھ ایسی باتیں بھی ہم ایڈ کریں کہ جن کا تعلق ہماری پوری زندگی سے ہے. سب سے پہلے تو ہمارے ماں باپ آ جاتے کہ بھئی جب خوشیوں کی بات ہوتی ہے، جن کے ماں باپ حیات ہے، اللہ ان کو عمر دے، زندگی دے، میں یہی کہوں گی کہ ان کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹے. عید پہ موبائل اٹھا کے موبائل یوز کرنا یا دوسری جگہوں پہ جانا آنا، سب سے پہلا حق جو ہے نا آپ کی خوشیوں کا، وہ آپ کے ماں باپ کا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کے گھر میں موجود بہن بھائیوں کا ہوتا ہے، پھر آپ کے رشتہ داروں کا ہوتا ہے، پھر آپ کے دوستوں کا ہوتا ہے، پھر آپ کے ان تمام استاد کرام کا ہوتا ہے جنہوں نے آپ کو زندگی میں، لائف میں کہیں نہ کہیں کسی اسٹیج پہ پہنچایا ہے، جن کی وجہ سے آج آپ کسی مقام پہ پہنچے. یہ تو ہو گئی ایک کیٹیگری وائز، میں نے چیزوں کو وائز کر دیا. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو آپ آج کیٹیگرائز کر رہے ہیں، انہی کی وجہ سے آپ آج اس مقام پہ ہیں. تو یہ کبھی نہ بھولیں کہ وہ آپ کا حصہ ہے اور آپ کی خوشیوں کی جو خوشبو ہے نا، انہی کی بدولت آج بھی آ رہی. اچھا دوسری بات جو علی احمد ریکی صاحب نے کہا، سر آپ بھی آ رہے ہوں گے رستے سے، بہت نوٹ کیا ہوگا آج ہمارے بہت سارے نوجوان پکنک پوائنٹس کے لیے نکلے ہیں. کیا ایک خوبصورت سا میسج دینا چاہیں گے؟ بعد میں بھی یہ میسج کنوے کروں. دیکھیں نا، ابھی پکنک پوائنٹ ہو چاہے ابھی ہم جب یہاں سے اپنا پکنک پوائنٹ کا یہ ہے کہ ظاہر ہے تمام دوستوں کا ایک گیدرنگ ہوتا ہے کسی ایسے کھلے میدان میں، تاکہ وہ جو ہے کلم کلا موبائلیں وغیرہ رکھ کر کے اپنا انجوائے کر لیں. صرف موبائل سے وہ لوگ تصویر بناتے ہیں وہاں پہ، نہ پھر ٹک ٹاک، نہ پھر واٹس ایپ وغیرہ کچھ نہیں. اب بھی ظاہر ہے کوئٹہ میں جو پارکس ہے، فیملی پارکس ہے، تو اس میں بھی ابھی اگر آج شام کو اگر آپ نکل جائے، میں نے بھی اس پروگرام کے بعد فیملی کو پارک میں بھی لے جانا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ کل سے میں گزر رہا تھا تو پارک میں جو ہے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی، اس لیے کہ کوئٹہ تو ابھی ظاہر ہے گرمی بھی ہے، لیکن شام کے وقت جب آپ پارکوں میں نکل جاتے ہو، اپنے گھر سے مختلف اپنے ڈشز بنائیں، وہاں پہ بیٹھ کے آرام سے کھا لیتے ہو. لیکن یہ بھی جو وقت کی آپ نے بات کی، اور جو قومیں وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور وقت کو وقت سمجھ کر اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ بہت ہی قیمتی ہوتی ہے. آج اگر ہمارے لسنر ہمیں ٹیلی فون کرتے ہیں، ان کے پیسے خرچ ہوتے ہیں، میں اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کی باتیں سن کے ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کی ایسی فرمودات ہوتے ہیں، ایسی الفاظ وہ لوگ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پورے لسنر ان کو سن کے وہ اس سبق آموز باتوں سے بھی وہ مستفید ہوتے ہیں. بہت اعلیٰ، بہت زبردست. اور آخر میں اپنا میسج یہی کنوے کروں گی کہ دیکھیں جہاں بھی جائیں خیر و عافیت سے جائیں. آپ کی زندگی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، جان ہے تو جہان ہے، یہ ہم نے ہمیشہ سنا ہے. تو ون ویلنگ نہ کریں اور اس طرح کی تیز رفتاری. خوشیوں کا دن ہے، خوشیوں میں گزاریں، غم نہ بنائیں اسے اپنے لیے، دوسروں کے لیے. کیونکہ اگر آپ کو ایک خروش بھی آتی ہے نا، سب سے زیادہ تکلیف آپ کے ماں باپ اٹھاتے ہیں. آپ کو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے بیوی بچے وہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں، اور جن کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس پوری دنیا میں، اس پورے معاشرے میں. تو کوشش کریں کہ جس طریقے سے آپ گھر سے نکلتے ہیں خیر و عافیت سے ہو کے واپس آئیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں. یہ نہ سوچا کریں کہ بس فرینڈ نے شرط لگا دی، فلانے نے شرط لگا دی، یہ مجھ سے آگے نکل گیا، میں اس کے ساتھ ریس لگاؤں، دوڑے لگاؤں. یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی. آپ خوشیوں کے لیے نکلے نا تو خوشیاں بکھیریں اور خوشیاں اٹھائیں. یہ چیز آپ کے اندر ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے ایک ایسے وسوسے میں چلے جائیں کہ بھائی مجھے یہ بھی کرنا ہے، آپ وہ اگلا بندہ مجھے کمزور سمجھے گا تو میں یہ چیز بھی کروں، میں وہ چیز بھی کروں. ایفیشنسی دکھانے کی خاطر جو کام آپ کریں گے، اللہ نہ کرے وہ آپ کے لیے مشکل بھی پیدا کر سکتا ہے. تو جو خوشیاں ہیں انہیں خوشیوں میں ہی رہنا. لیکن کیکشا خان ابھی ہم دیکھ لیں کہ ظاہر مختلف نیوز چینل میں یا واٹس ایپ گروپس میں سڑک کی تصادم کی باتیں آ جاتی ہے. تو یہ وہی بات ہے کہ ایک تو جو ہم جو گاڑی چلاتے ہیں ہم احتیاط نہیں کرتے ہیں، انتہائی اسپیڈ میں لے جاتے ہیں. یہاں پہ سڑکیں کون سی سڑکیں ہیں کہ آپ 80-100 سے اوپر گاڑیاں لے جائے، آپ کو جو ہے اس کو قابو کر سکے. اچھا سب سے بڑی بات یہ کہ احتیاط بھی بہت ضروری چیز ہے. اچھا آپ جس سڑک کو، جیسے علی احمد ریکی صاحب نے کہا کہ آپ اس کو ہائی وے مان کے اپنی نئی بائک اس پہ چلانے کی سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کی بائک بھی آپ کو بتا دیتی کہ بھائی جان یہ وہ والی روڈ نہیں ہے جو آپ مجھے بھگانے کی کوشش کرتے.
تو کائنڈلی اس چیزوں کا خیال رکھیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ الرٹ رہا کریں, نیوز وغیرہ ان چیزوں کے ساتھ الرٹ رہا کریں, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ میں جب اس سیٹ پہ بیٹھی ہوں تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میرے جتنے بھی سامعین مجھے سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو میں ان تک بھی ایک اچھا میسج بھیجوں. پکنک پوائنٹس پہ جب بھی جاتے ہیں, کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ موبائل سگنلز نہیں آتے, تو اپنے فیملی کو, اپنے گھر کو بتا کے نکلا کریں. خاص کر یہ ینگسٹرز کے لیے ہیں جو انڈر 18 ہیں یا ابو 18 ہیں یا 18 سے زیادہ کی عمر رکھتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ ہم شغل میلے کے لیے جائیں گے, والدین کو, گھر والوں کو جھوٹ بولیں گے, لیکن یہ اس وقت ایسا سینسیٹیو ماحول چل رہا ہے نا کہ آپ کی ایک جھوٹ جو ہے نا آپ کی زندگی خراب کر سکتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی فیملی کو بتانا کہ میں فلاں پوائنٹ پہ جا رہا ہوں, ہو سکتا ہے وہاں موبائل کی سگنلز نہ ہو, کیونکہ عید کے موقع پہ پکنک پوائنٹس پہ جانے کی قطعی منع کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. میرے خیال میں آپ سب کی بھی نظر سے یہ گزرا ہوگا, علی احمد ریکی صاحب کے جو ہماری نیوز گروپس ہیں ان میں بھی منع کیا گیا. لیکن اگر کوشش کرتے ہیں اپنے گھروں میں اپنے لوگوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, کیونکہ یہ خوشیاں اپنوں کے ساتھ سب سے پہلے سیلیبریٹ کرنی ہے نا, بعد میں باہر والوں کے ساتھ کرنی, تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی. اپنا خیال رکھیں, جان ہے تو جہان ہے, پھر سے وہی کہوں گی, اور قربانی کی خوشیوں کے ساتھ یہی میرا کہکشاں خان. اگر ہم دیکھیں کہ یہ ایک ہمارا اسلامی تہوار ہے جو عید الاضحیٰ ہے, ٹھیک ہے نا, تو اسلام ہمیں اس ایک چیز کا درس دیتا ہے کہ الطہور من شطر الایمان, طہارت پاکیزگی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. تو ہم کیوں اپنے گھر کے آس پاس صفائی نہ کریں؟ نصف ایماندار تو ہم وہاں سے ہی ہوتے ہیں, باقی جو آدھا ایمانداری رہ جاتا ہے, باقی ہم جو اسلامی جو احکامات ہے, ارکان ہیں, ان کو پورا کر لیں, ہم 100% ایماندار بننے کے قابل بن سکتے ہیں. عید کے ظاہر اس خوشیوں میں جو فضلات ہوتے ہیں ان کو ایسی جگہ میں دفن کر لیں تاکہ ان کی جو بدبو ہے یہ شہر میں نہ پھیلے, اور اس سے جو ہے تعفن وغیرہ اور دوسری بیماریاں جو ہے نہ پھیلے. تو تمام سے یہی گزارش ہے کہ ہر ایک اپنے محلے میں صفائی ستھرائی کا خاص کر عید کے دنوں میں خیال رکھیں, وہ جو ہے طہارت اور پاکیزگی میں آ جاتا ہے. اور یہ ایک جو عید الاضحیٰ ظاہر ہے ایک اسلامی تہوار ہے, تو پاکیزگی اور طہارت بھی اسلام نے بھی ہمیں سکھایا ہے, ہم اس کے اوپر بھی عمل کریں. ہم یہ نہ دیکھیں کہ جی میونسپل کارپوریشن والا کیوں نہیں آ رہے, ہم خود میونسپل کارپوریشن والا کے ساتھ ٹیم کے ساتھ ایز اے رضاکار بن کر, والنٹیئر بن کر ان کے ساتھ ان کو رہنمائی کریں, ان کے ساتھ تعاون کریں, اپنے مانے گھر کے آس پاس شہر محلے کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں. بالکل جی, بڑا ہی اچھا میسج دیا علی احمد ریکی صاحب نے. اور میں نے بھی کل اس چیز کے اوپر کہا تھا کہ ایئرپورٹ سائڈ پہ خاص کر آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ پرندے جو کھلی آلاشیں ہوتی ہیں ان کی طرف آتے ہیں کھانے پینے کی غرض سے, تو جہاز اڑتے ہیں وہاں سے, اور اگر کوئی بھی اس طرح کا انسیڈنٹس ہوتا ہے تو خواہ مخواہ ہماری ذمہ داری بنتی ان چیزوں پہ. اور جیسا کہ علی احمد ریکی صاحب نے کہا, کل میں نے دوبارہ اسی چیز کے اوپر بات کی تھی, جس گاڑی میں آپ گوشت بانٹنے کے لیے لے کے جاتے ہو اس گاڑی میں رکھتے ہو, وہیں آپ نے جو آلاشیں رکھی ہیں, اگر جمعدار نہیں آ رہا ہے, 1-2 دن چھٹیاں انہوں نے کی, تو آپ کسی ایسی جگہ پہ اس کچرے کو پھینکیں, اس آلاشوں کو پھینکیں کہ جہاں پہ آپ کسی کی مشکل کے وجہ نہ بنے. پھر میں کہوں گی کہ قربانی کی خوشبو ہے, قربانی کی خوشبو کے ساتھ ساتھ خوشیوں کی بھی خوشبو ہے, اسے خوشیوں میں ہی رہنے دے, کسی کے لیے مشکل نہ پیدا کرے.